2 کو بدر، 3 کو احد، 5 کو خندق۔ غزوہ خندق میں کفار نے، قریش نے سارا زور لگایا اور پورے عرب کو اکٹھا کیا۔ ہر قبیلے کے پاس، یہودیوں کے پاس، منافقوں کے پاس، مختلف قبائل کے پاس لوگ گئے اور ان سب کو اکٹھا کر کے 10,000 کی تعداد میں اب اس قدر ہم قوت سے ہم حملہ کریں گے کہ جاتے ہی مدینہ پر ہم قبضہ کر لیں۔ بدر کی شکست بھی ان کو چبھ رہی تھی، 70 مارے گئے تھے۔ احد میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ 10,000 لوگ، ایک سیلاب تھا عرب میں، اتنا بڑا لشکر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ 10,000 کے مقابل میں کتنے صحابہ تھے؟ مدینہ منورہ میں کتنے لوگ تھے؟ پاپولیشن مدینہ منورہ کی آبادی کتنی تھی؟ اگر قدرت نے خندق کے غزوہ خندق میں یہ دکھایا کہ کائنات قیامت تک اس منظر کو دیکھے گی کہ وہ 10,000 آئے، پوری طاقت سے آئے، سواریاں، اسلحہ، پلاننگ، پوری طاقت، قوت، جرت، مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ اسلام کی سچائی ہے، دین کی سچائی یہاں نظر آ رہی ہے۔ قیامت تک جب بھی خندق کا، غزوہ خندق کا مطالعہ اگر کوئی مسلمان کرے گا یا سنے گا، اس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ 10,000 کے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ قربان جائیں، بس یہیں قرآن کی سورہ احزاب نظر آئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پوری طرح رہنمائی دی، یہاں کمپرومائز نہیں سکھایا، یہاں معذرت نہیں سکھائی دین نے۔ اگر حضور معذرت کر لیتے تو اسلام تو پھر صداقت، قرآن کی، اللہ کی صداقت کہاں نظر آتی؟ قدرت نے نبی کریم علیہ السلام کو سورہ احزاب 21ویں پارے کی ابتدائی آیت پڑھے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ مانا یہ ہے میرے حبیب، مشکل ترین گھڑی کے اندر بھی میں آپ کو حکم قرآن میں دے رہا ہوں، جو کچھ بھی ہو جائے میرے حبیب، نہ تو آپ نے کافروں کا کہنا ماننا ہے، نہ منافقوں کا کہنا۔